آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاتھ کے ان انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ بائیں ہاتھ کے ان انگلیوں پر تسبیح پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس طرح کی تمام باتیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ آج کی میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سب سے پہلے میں ہاتھ کے ان انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کے فائدے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اور آپ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ کے انگلیوں پر تسبیح پڑھو گے تو یہ ہاتھ کی انگلیاں قیامت کے دن جو ہے گواہی دیں گی کہ اے اللہ، اس نے تیرا نام لیا تھا، تیرا ذکر کیا تھا۔ کیونکہ قیامت کے دن انسان اپنے منہ سے کچھ نہیں بتا پائے گا، بلکہ اپنے جسم کے جس حصے سے جو کام لیا رہے گا وہ حصہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھو گے تو یہ ہاتھ کی انگلیاں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اے میرے اللہ، تیرا نام لیا گیا تھا، تیرا ذکر کیا گیا تھا۔ اور یہ سنت طریقہ بھی ہے، ہاتھ کے انگلیوں پر تسبیح پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہاتھ کے انگلیوں پر زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں، کیونکہ جب ہم ہاتھ کے انگلیوں پر تسبیح پڑھیں گے تو یقیناً یہ انگلیاں قیامت کے دن جب گواہی دیں گی اے اللہ، تیرا نام لیا گیا تھا، تیرا ذکر کیا گیا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفیل، ان کی سنت پر عمل کرنے کے صدقے طوفیل اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ تو اتنا تو معلوم چل گیا کہ اس کا فائدہ کیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہاتھ کے ان انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، آپ جو بھی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کتنی بار پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے، تو تسبیح فاطمہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ تو اب اتنا تو ہمیں معلوم چل گیا، 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا، 34 بار اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیے اب اس کو کس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ یہ جو ہماری سب سے چھوٹی انگلی ہے دائیں ہاتھ کی، تو ہم یہاں سے شروع کریں گے یہاں تک، ہر ایک انگلی پر 4 بار پڑھیں گے، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی یہاں تک 4 بار پڑھیں گے۔ پھر جب انگوٹھے پر آئیں گے تو اس انگوٹھے پر 2 بار پڑھیں گے۔ تو ہمارا پہلے راؤنڈ میں کل ملا کر 16 جو ہے کہ 16 یہاں تو ہوا، یہ 2 ملا کر 18 ہو گیا۔ تو پہلے راؤنڈ میں ہمارا 18 بار۔ پھر جو ہے کہ دوسرے راؤنڈ پھر ہم شروع کریں گے یہیں سے۔ تو اب کریں گے کیا کہ ہر ایک انگلی پر 3 بار پڑھیں گے، ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی یہاں تک اس پر بھی جو ہے دوسرے راؤنڈ میں 3 بار پڑھیں گے۔ تو ہمارا پہلے راؤنڈ میں ہوا تھا 18 بار اور دوسرے راؤنڈ میں ہوگا 15 بار۔ جب ہم 18 اور 15 کو پلس کریں گے تو ہمارا 33 بار ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے سبحان اللہ آپ 33 بار پڑھ لیں گے بڑے آسانی سے۔ پھر جب الحمدللہ پڑھنے کی باری آئے گی تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ایک انگلی پر 4 بار پڑھنا ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ، ایسے ہی یہاں تک۔ پھر جب انگوٹھے پر آئیں گے تو اب انگوٹھے پر جو ہے کہ 2 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا راؤنڈ شروع کریں گے تو اب ہر ایک انگلی پر 3 بار پڑھنا ہے۔ تو ہمارا جو ہے الحمدللہ بھی جو ہے یہ 33 بار ہو جائے گا۔ پھر اب اللہ اکبر، اس کو 34 بار پڑھنا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ایک انگلی پر 4 بار پڑھنا ہے۔ پھر جب انگوٹھے پر آئیں گے تو جو ہے کہ ہمیں 3 بار پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا کل ملا کر 19 بار ہو جائے گا، کیونکہ یہاں سے یہاں تک 16 بار ہو گیا، پھر انگوٹھے پر 3 بار پڑھا تو 19 بار ہو گیا پہلے راؤنڈ میں۔ پھر جب دوسرا راؤنڈ شروع کریں گے یہاں سے تو پھر ہر ایک انگلی پر 3 بار پڑھیں گے، تو ہمارا کل ملا کر 15 بار ہو جائے گا۔ جب 19 اور 15 کو آپس میں پلس کریں گے، ملائیں گے، تو ہمارا 34 بار ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے بڑی ہی آسانی کے ساتھ آپ تسبیح فاطمہ اپنے ہاتھ کی ان انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی وظیفہ آپ کو پڑھنا تو سب سے پہلے اس کی گنتی لگا لیں کہ کتنی بار پڑھنا ہے، پھر اسی حساب سے جو ہے کہ آپ پھر ان انگلیوں پر جو ہے کہ پڑھنا شروع کریں گے تو بڑے آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اب رہی بات بائیں ہاتھ کی ان انگلیوں پر تسبیح پڑھنا چاہیے یا نہیں، تو دیکھیے پڑھ تو سکتے ہیں آپ، لیکن
बेहतर ये बताया गया है, अफजल ये बताया गया है कि दाएं हाथी की उंगलियों पर तस्बीह पढ़ें। अगर कोई बाएं हाथ की उंगलियों पर भी तस्बीह पढ़ रहा है तो कोई गुनाह का काम नहीं कर रहा है, जायज है, पढ़ सकता है। मगर अच्छा ये है, बेहतर ये है, अफजल ये है कि वो दाएं हाथ की उंगलियों पर तस्बीह पढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप सदका जारिया समझकर सवाब की नीयत से हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी हमारे इस वीडियो से फायदा उठा सके।